یہ کوئی عام فرار نہیں تھا، یہ ایک رات تھی جو خاموش سچائی سے بھری ہوئی تھی، جہاں موت سائے کے پیچھے کمین کر رہی تھی۔ مکہ کے دل میں ایک فیصلہ لیا گیا، ایک فیصلہ ایک پیغام کو ختم کرنے کا، لیکن اس رات پیغام ضائع نہیں ہوا، تاریخ بچ گئی۔ یوں ہجرت پیدا ہوئی۔ قبائل کے سردار دار النویدوا میں جمع ہوئے، ان کا خوف انسان سے نہیں تھا بلکہ ایک پیغام سے تھا جو ظلم کو پلٹ رہا تھا۔ انہوں نے محمد سلامتی ان پر ہو کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام قبائل کو ایک ساتھ حملہ کرنا تھا تاکہ کوئی ایک قبیلہ اکیلا الزام نہ اٹھائے۔ رات کے وقت انہوں نے اس کے گھر کا گھیرا ڈالا، لیکن علی بستر پر سو رہے تھے اور نبی خاموشی سے اندھیرے میں نکل گئے۔ وہ ان کے درمیان سے بغیر دیکھے گزر گئے۔ انہوں نے ان کے سر پر مٹی ڈالی اور صبح کے وقت ان کی ناکامی ظاہر ہو گئی۔ پھر انہوں نے انعام کا اعلان کیا، جو بھی اسے زندہ پکڑے 100 اونٹ۔ محمد سلامتی ان پر ہو شمال کی طرف نہیں گئے، وہ انہیں دھوکہ دینے کے لیے جنوب کی طرف گئے اور وہ غار طور میں پناہ لے گئے۔ پیچھا کرنے والے دروازے تک پہنچ گئے، تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور پھر لازوال الفاظ کہے گئے، مت ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک خاموش حمایت کا نیٹ ورک کام کرنے لگا۔ رات کے دوران خبریں خفیہ طور پر پہنچتی رہیں، کھانا انتہائی خفیہ طور پر پہنچایا گیا اور ایک چرواہا اپنے ریوڑ سے نشانات مٹا رہا تھا۔ جب سوراقہ خطرناک قریب آیا، نبی نے اسے ایک ناقابل یقین وعدہ دیا کہ ایک دن وہ خسرو کے کنگن پہنے گا۔ سوراقہ چلا گیا اور دیگر پیچھا کرنے والوں کو گمراہ کیا۔ سفر مدینہ کی طرف جاری رہا، لوگ ہر دن افق کی طرف دیکھتے، پریشانی کے ساتھ انتظار کرتے، اور جب محمد سلامتی ان پر ہو پہنچے، انہیں خوشی اور آنسوؤں کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا۔ ہر خاندان اسے اپنے گھر لینا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اونٹ کو جگہ منتخب کرنے دیا۔ یہاں پہلی مسجد تعمیر کی گئی، سب کے ہاتھوں سے اور اپنے ہاتھوں سے بھی۔ مومنین کی بھائی چارہ قائم ہوا، مہاجرین اور انصار بھائی بن گئے، انہوں نے گھر، کھانا اور زندگی بانٹی۔ مدینہ میں یہودی قبائل بھی آباد تھے۔ مدینہ کے چارٹر کے ذریعے انصاف قائم کیا گیا، سب کے لیے حقوق اور ذمہ داریاں بغیر کسی جبر کے۔ یوں ہجرت کوئی فرار نہیں تھی، یہ ظلم سے انصاف کی طرف منتقلی تھی، خوف سے ہم آہنگی کی طرف، اور ایک خطرناک رات سے ایک تہذیب پیدا ہوئی۔